رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد آپ سارے حضرات اس پر آمین کہیں بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنی تمام عقیدتوں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سارا مجمع دل لگا کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں خراج عقیدت بشکل درود پیش کریں اور جھوم کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں آپ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، بہت کامیاب ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں؟ سارے لوگ میری طرف دیکھیں، ادھر۔ یہ آپ کا گاؤں مدارپور، تمہارے گاؤں کا نام بھی بڑا پیارا ہے۔ اس گاؤں کا نام بھی ایک ولی سے نسبت رکھتا ہے۔ سرکار شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب المدار کہا جاتا ہے، تو اس گاؤں کے نام کی نسبت
اللہ تعالیٰ اس نسبت کی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ حضرات جو میں نے سنا، جہاں تک میں واقف ہوں، مہمان نواز ہیں، اپنے مہمانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آپ نے اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، محنتیں کی ہیں مسلسل، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جلسے کو کامیاب کریں۔ یہ تمام علماء منبر پاک پر جلوہ فرما ہے، ہمارے نقیب صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، محترم نقیب اہل سنت ساجد رضا سلطان پوری صاحب، اور ابھی ہمارے بھائی نے بہت عمدہ کلام سنائے، مداح خیر الانام محترم امیر حمزہ خلیل آبادی، واقعی بڑی سنجیدگی سے انہوں نے بہت عمدہ کلام سنا دیے۔ یقین کریں کہ یہ کلام آدمی جب سنتا ہے نا، روح میں اترنے لگتا ہے ایک ایک مصرع، وہ عمدہ انداز تھا ان کا۔ علماء کی دعائیں ملی، آپ سب نے محبتوں سے نوازا، لیکن اب آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، بحیثیت مہمان آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنے لوگ پہرے داری پہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ شاید اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نکل نہ جائے ادھر سے، ہم روکیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو روکنے کھڑے ہوئے تھے وہ خود ہی نکلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ دعا کروں گا اللہ سے کہ جو جانے لگے ہیں یا راستے میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے کہ وہ واپس لوٹ کے آ جائے۔ یہ بڑی مبارک محفلیں ہیں۔ بہرحال جتنے بیٹھے ہیں، بہت اچھی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس اتنی سی گزارش ہے، اطمینان سے بیٹھیں، سنجیدگی سے، قاعدے سے سنیں، انشاءاللہ محفوظ ہوں گے۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سارے لوگ سنیں گے؟ تو سارے لوگ اپنی موجودگی کا بھی احساس دلائیں، بیداری کا بھی احساس دلائیں، اور حضور کی غلامی کا بھی ثبوت دیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، اسی طرح سننا ہے، محسوس ہوتا رہے کہ زندہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، بڑا فضل ہے اس کا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک وہ پروردگار ہے، اور بحیثیت خالق اس نے آپ کو اور مجھے ہی نہیں بنایا، صرف اس نے کل کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ تمام مخلوقات کو، تقریباً 18,000 مخلوقات کو اسی رب نے پیدا کیا، مگر خوش ہو جاؤ اپنی قسمتوں پر کہ اس رب نے تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، بہتر، برتر جو بنایا ہے وہ آپ کو اور مجھے بنایا ہے کہ انسان بنا دیا ہے۔ کتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بنایا اس کو بھی پروردگار نے ہے۔ ایک انسان ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بنایا اس کو بھی اسی پروردگار نے، مگر انسان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور کتا اس کی حیثیت بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اسی طرح باقی جانوروں کی مثال، اور جو اس رب نے انسان بنایا ہے تو آپ نے، میں نے، ہم نے اس سے کہا نہیں تھا، کوئی ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، ہم تو موجود ہی نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا ہمارا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس نے صاحب ایمان بنا دیا۔ اب میں انسانیت کی دو تصویریں قرآنی نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ انسان کے دو پہلو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا قرآن کے حوالے سے، قرآنی نقطہ نظر سے انسان ہے کیا۔ پہلے رب کے کرم یاد کریں، اس کے فضل یاد کریں، جھوم کے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا،
حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. وہ پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے تمہیں اور مجھے انسان بنایا، عزتوں سے نوازا. پروردگار عالم نے عزتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تمہارا میرا مقام قرآن مجید میں بیان کر دیا. اسی پروردگار نے قرآن مجید میں تمہیں اور مجھے عزتوں سے نوازا. اللہ نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے اولاد آدم عزت تمہارے لیے، مقام و مرتبہ تمہارے لیے، برتری تمہارے لیے. ایک طرف تو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا اور پھر اللہ نے شکل و شباہت تک کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. پروردگار عالم نے فرمایا، قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اللہ نے اعلان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے شکل و صورت تک کا ذکر کر دیا، کتنا بہترین بنایا ہے بیان کر دیا. مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں دی ہیں، مقام و مرتبہ دیا ہے، انسان بنا کر پروردگار نے جو برتری عطا فرمائی ہے، اگر انسان اپنی عزت کو نہ سمجھے، انسان اگر انسانیت کی قدروں کو پامال کر دے، انسان اگر انسانیت کے عروج کو نہ سمجھ سکے، انسان اگر اپنے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ سکے، تو پھر اللہ تعالی دوسرا بھی رخ دکھاتا ہے. پروردگار پھر ذلیل بھی کر دیا کرتا ہے. کتنا ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنوں کو ذلیل کیا، نشان عبرت بنا دیا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو بھی پروردگار عالم کے وفادار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوئے، جنہوں نے اللہ و رسول سے غداری کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ذلیل کیا، پروردگار نے نشان عبرت بنا دیا. اے لوگوں، کیا فرعون کا نام تم نے نہیں سنا؟ کیا قارون کا نام تم نے نہیں سنا؟ کیا شداد کا نام تم نے نہیں سنا؟ آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے کیا ان قوموں پر عذاب نازل نہیں کیا جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف چل پڑی، جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جو پروردگار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے، پروردگار نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. غور کرو میرے عزیزو، مدار پور اطراف سے آنے والے مسلمانوں، آج کے جلسے میں آنے والے لوگوں، اب ذرا میری گفتگو کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا. میں آپ کو گفتگو سناؤں گا، میں آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. میں آپ کو لطیفے سنانے نہیں آیا، میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا، کیونکہ اتنا پیسہ لگایا، مصطفیٰ کے نام کا جلسہ سجایا، اس لیے نہیں سجایا کہ اس جلسے میں آپ کو ہنسایا جائے یا اس جلسے کو کامیڈی سرکس بنا دیا جائے. نہیں نہیں، اس لیے سجایا گیا کہ قوم کو کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، اللہ رسول کی باتیں سننے کو مل جائے، قوم سدھر جائے، اپنی زندگیاں سنوار لے. اے لوگوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کا مقدس قرآن ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں دونوں تصویریں دکھائی، اللہ نے دونوں پہلو بیان کر دیے. اے لوگوں، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم قرآن تو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مگر کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کا دم نکلتا ہے تب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے یہاں کوئی بیمار پڑ جائے تب قرآن پڑھ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. جب کسی کی جان پہ بنائے تب اس پر قرآن پڑھ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. اے میرے عزیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ فقط مردوں پہ پڑھا جائے، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ فقط اس وقت میں پڑھا جائے جب کسی کا دم نکلتا ہو یا کوئی بیمار ہو جائے تب پڑھا جائے۔ یاد رکھنا قرآن تو دستور حیات ہے، قرآن تو قرینہ زندگی ہے، قرآن تو سلیقہ زندگی ہے۔ خدا کی قسم اگر قرآن کو سلیقے سے پڑھتے رہو گے، قرآن کو سمجھتے رہو گے، کامیابی بھی ملتی رہے گی اور عزتیں بھی اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن مجید اللہ نے مجھے آپ کو عطا کیا، اس رب نے قرآن کا بھی مقام قرآن میں بیان کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمتا وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب ہم نے نازل کی قرآن مجید، رب فرماتا ہے قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، ہر شے کا کھلا بیان۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف مردوں پہ قرآن پڑھنے لگے تو کچھ اور نہیں لے سکے قرآن سے۔ قرآن میں بڑے موتی موجود ہیں لیکن ہم نے فقط مردوں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بزرگ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج ہمارے علماء خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ چاہیں گے قرآن بھی آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گا، ترجمہ قرآن بھی سوشل میڈیا پر مل جائے گا، آپ کو قرآن مجید کی تفسیر بھی سوشل میڈیا پر مل جائے گی۔ لیکن کیا ہے بات یہ ہے انسان کی طبیعت برائی کی طرف راغب ہوتی ہے، انسان کی طبیعت برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے آج ہمارے نوجوان 4 گھنٹے موبائل پر ویڈیو دیکھنا تو پسند کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر انسٹاگرام فیس بک پر ریلز دیکھنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سننے والا کوئی نہیں، قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آج قرآن کو ہم نے طاقوں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، غور کرو، آج ہم متکبر ہو گئے، غرور اس درجہ، 4 پیسے کما لیے اب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، 4 پیسے کما لیے، ذرا سی دولت آ گئی، ہم پھر انسان نہ رہے بلکہ کچھ اور ہی بننے کی کوششیں کرنے لگے۔ یاد رکھنا انسانی قدروں کو پامال نہ کرو، انسانیت کی قدروں کا احساس رکھو۔ اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسان رہو، اور اگر راستہ بدل دیا، اگر انسانیت کی قدروں کو پامال کر دیا، حق سامنے ہو قبول نہ کیا جائے، حق سنایا جا رہا ہو سننے والا نہ ہو، انسان کی فکر مر جائے، اس کے احساس مر جائے، اس کے جذبات مر جائے، اگر حالت یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرما دیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اس نوعیت کو پہنچ جائے، حق کو قبول نہ کرے، حق کو تسلیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ تو جانور کی طرح ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک طرف انسان اگر انسان ہی رہے اور اللہ و رسول کا وفادار رہے تو پھر اس کی عزت یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر وہ بھول جائے انسانیت کو، وہ بھول جائے اللہ رسول کو، باغی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حق سامنے ہو تو حق کو قبول کرنا چاہیے، حق سامنے ہو تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔
حق سامنے ہو تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، اللہ تعالیٰ نے دولتیں دی، مال دیا، مگر جنہوں نے بھی اللہ رسول سے بغاوت کی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جو اللہ و رسول کو، اللہ و رسول کی محبت میں گرفتار ہوئے، جو پروردگار عالم کے وفادار ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے ان کو بچایا، پریشانیوں سے ان کو بچایا، محافظ اللہ ان کا بن گیا۔ یاد رکھنا دنیا میں کوئی ایسا محافظ نہیں جیسی حفاظت اللہ فرماتا ہے، راستے وہاں سے نکلتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، انسان کی سمجھ سے بھی پرے ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب دنیاوی طور پر زندگی بہتر ہوتی ہے، ہمیں زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے، دنیا حسین لگنے لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا مومنوں کے لیے خوبصورت نہیں ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے حسین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے حسین ہے، کافروں کے لیے خوبصورت ہے۔ یہ دنیا اگر رنگین نظر آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، اگر دنیا خوبصورت لگنے لگی ہے سمجھ لینا ایمان کمزور ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اعلان کر دیا یہ دنیا تمہیں جتنی رنگین نظر آتی ہے اتنی رنگین نہیں ہے میرے پیارے۔ آقا نے فرمایا یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اے لوگو ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا دقیانوس، بڑا ظالم و جابر تھا، جو بھی اللہ و رسول پر ایمان رکھتا تھا، جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جو اللہ کی احدیت و صمدیت کا قائل تھا، جو اس دور کے نبی پر ایمان رکھتا تھا، وہ اسے پکڑ لیا کرتا تھا، اسے قتل کر دیا کرتا تھا، جیل میں ڈال دیا کرتا تھا، سزائیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے چند نوجوان نکلے، کون تھے وہ نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے تھے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے نوجوان، انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا تھا، خوف یہ تھا اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا مار دے گا، اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا قتل کر دے گا، اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا قید کروا لے گا۔ رات کے اندھیرے میں نکلنے لگے، رات کے سناٹے میں نکلنے لگے۔ ان کی تعداد 7 ہے یا 8 ہے، یہ مختلف روایات کے اعتبار سے الگ الگ ان کی تعداد بیان کی گئی ہے، مگر یاد رکھو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اس کی گواہی دی۔ سورہ کہف قرآن کے اندر موجود ہے، اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ آج بھی ہمارا نوجوان ہے، نام کے لیے تو اللہ پر ایمان ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر ایمان کا جائزہ لیا جائے ایمان بڑا کمزور ہے، ایمان میں پختگی نہیں ہے، ایمان میں مضبوطی نہیں ہے۔ آؤ نوجوانوں ذرا دل سے سنو، وہ بھی نوجوان تھے، وہ کیسے نوجوان تھے؟ رات کے سناٹے میں نکل پڑے، سوچنے لگے نکل جاؤ یہاں سے، اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں، قتل کروا دے گا، جیل میں ڈلوا دے گا۔ یہ نوجوان نکل پڑے رات کے سناٹے میں، ایک اور انہیں توحید پرست مل گیا، ایک اور انہیں یکتا پرست مل گیا۔ وہ کپڑے دھونے والا دھوبی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ میں چل پڑا، اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ کہنے لگے کتے کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، کیونکہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، کتے کی عادت ہے بھونکنا، کتا جہاں بھی ہوگا بھونکے گا، لہٰذا یہ بولے گا ہم
پکڑے جائیں گے، یہ بھونکے گا ہم گرفت میں آئیں گے، یہ اگر بھونکنے لگا تو ہم کو پکڑ لے گی پولیس، ہم کو گرفتار کر لیا جائے گا، ہم کو سزائیں دی جائیں گی۔ اسی وقت وہ کتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگا، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے مولا، میں ایک ایماندار نیک شخص کے ساتھ میں، اس شخص کے ساتھ میں رہتا ہوں جس کو جو تجھ پر ایمان رکھتا ہے، یا اللہ میں انہی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، پروردگار تو مجھے زبان عطا فرما دے، یا اللہ قوت گویائی عطا فرما دے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، پروردگار نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ یہ کتا بولنے لگا، کتا کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، میں بولوں گا نہیں، بھونکوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، جب کتا بولا ان کی زبان میں بولا تو سمجھ میں بات آ گئی کہ اب یہ اللہ کی مرضی سے بولا ہے، لہٰذا منشاء رب بھی یہی ہے، اس کتے کو چھوڑا نہ جائے، اس کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نوجوان چل دیے، کتے کو اپنے ساتھ میں لے کر چل دیے، راستے میں غار کے اندر چلے گئے، ایک پہاڑ کی کھوہ میں چلے گئے، غار کے اندر گئے، غار کے اندر جا کر یہ آرام کرنے لگے۔ رات کا سناٹا تھا، انہوں نے غار میں پناہ لے لی، غار میں جا کر یہ سارے اصحاب کہف جتنے بھی تھے سو گئے۔ خدا کی قسم لوگوں غور کرو، ادھر انہوں نے آنکھیں بند کی ہے، ادھر یہ سوئے ہیں، تو ایک دو دن نہیں سوئے، 4-5 دن نہیں سوئے، مہینہ 2 مہینہ نہیں سوئے، فرمایا گیا 300 سال تک سوتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنے سال تک سوئے؟ زور سے بولو۔ تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا ہے نا، 300 سال، میاں 50 60 70 پہ زندگی سمٹ جاتی ہے بندے کی، 50 60 70 80 بڑی مشکل سے سو، اس سے پہلے کام ختم، قصہ تمام۔ اتنی سی زندگی بھی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے کہ اتنی تیاریاں کرتے ہیں، مگر وہ تو 300 برس تک سوتے رہے۔ اتنی سی زندگی کے لیے ہم کیا کیا نہیں سوچ لیتے، کیا کیا ارادے نہیں ہوتے ہمارے۔ ہماری تمنا نہیں ہوتی ہے ہم اچھا گھر بنا لیں، ایک اونچی سی عمارت بنا لیں، گاؤں میں جو بھی دیکھے کہے یہ فلاں کی عمارت ہے، یہ فلاں کا مکان ہے، گاؤں میں جو بھی دیکھے کہے کہ اس کے پاس زمین بھی بہت ہے، اس کا بمبئی میں بڑا اچھا کام ہے، اس نے بمبئی میں اپنا گھر بھی خرید لیا ہے۔ کیا ہماری یہ تمنا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو